تو رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے جس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، جس نے خدا کو اذیت دی اس نے کفر کیا، اور جس نے کفر کیا وہ جہنمی ہے۔ جس نے زہرا کو راضی کیا اس نے مجھے اللہ محمد کو راضی کیا، جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا، جس نے اللہ کو راضی کیا وہ مومن ہے اور وہ جنتی ہے۔ تو اس وجہ سے معیار خدا اور رسول کی رضا کا جناب سیدہ کی رضا، خدا اور رسول کی ناراضگی کا معیار جناب سیدہ۔ تو جنہوں نے جناب سیدہ کا حق حسب کیا، اگر ہم ان سے نفرت کرتے ہیں تو کم از کم اگر ہم جناب سیدہ کے اور ان کی اولاد کے عزادار ہیں تو ہمیں تو وہ کام نہیں کرنا چاہیے نا جو بیوی کے دشمنوں نے کیا، جو بیوی کو ستانے والوں نے کیا۔ اب جنہوں نے بیوی کا حق حسب کیا، اب میں بھی حق حسب کر کے بیٹھتا ہوں۔ ایک طرف جناب سیدہ کہتی ہیں کہ قیامت کے دن میں اپنے بیٹے کے عزادار جو ہیں ان کی شفاعت کروں گی۔ اب قیامت کے دن ایک بہت بڑی لائن لگی ہو بیوی کا حق حسب کرنے والوں کی، ایک طرف ہو 11 ہجری کا قاصد اور اسی طرف آخری لائن میں جناب علی بیوی کے بیٹے کا عزادار بھی خمس ادا نہ کرو، اسی لائن میں کھڑا ہو۔ اب مجھے بتاؤ کہ جناب سیدہ کو یہ فیصلہ کرنا کتنا مشکل ہو جائے گا کہ جہاں سب سے پہلا حاصل ہے اسی لائن کی آخری کنارے پہ مجھے حق دلوانے والا اور مجھے حق نہ دینے والے پہ لعنت کرنے والا اسی لائن میں لگا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا صرف زبانی کلامی نہیں، عملی طور پر خمس جناب سیدہ کا حق ہے۔ جب بات خمس کی جاتی ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں یہ شاید مولویوں کا حق ہے۔ نہ میرے بھائی، جس طرح نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، حج کرنا فرض، اسی طرح خمس کا ادا کرنا واجب۔ فروع دین میں 5ویں نمبر پہ ہے خمس، اور اگر خمس ادا نہیں کیا گیا ہر چیز میں زکوٰۃ اور خمس واجب ہے ہمارے وقت میں۔ اور وضو کے احکام آپ پڑھیں، جس جگہ پہ وضو کیا جا رہا ہے اگر وہ جگہ خشکی ہے وضو باطل، جس پانی کے ساتھ وضو کیا جا رہا ہے اگر وہ پانی خشکی ہے مباح نہیں، غسل باطل، وضو باطل۔ یعنی جس جگہ پر اور جس پانی پر سے وضو غسل کیا جائے اگر وہ جگہ یا پانی خشکی ہے تو وضو بھی باطل ہے، غسل بھی باطل ہے۔ میرا لباس سوٹ تو جناب علی 10,000 کا ہے، لیکن اس 10,000 میں سے 2,000 خمس بنتا تھا، سلائی کا 3,000 2,500 دے دیا، لیکن 2,000 خمس ادا نہیں کیا۔ تو اس کے ساتھ میں نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، امام حسین علیہ السلام کی زری کو مس کر رہا ہوں، لیکن جب وہ کپڑا ہی خشکی ہے تو نہ نماز تہجد قبول ہے، نہ طواف قبول ہے، نہ کوئی چیز قبول ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خمس تب واجب ہوتا ہے جب لاکھوں کی تعداد ہو، نہیں ہزاروں کی تعداد ہو، نہیں کوئی اپنی ایک تاریخ معین کرو، سال کی کوئی تاریخ معین کرو، معین کرنے کے بعد سال کے بعد دیکھو اگر آپ کے پاس بچت ہے تو خمس ہوگا، نہیں ہے تو خمس نہیں ہوگا۔ یعنی ممکن ہے میں سال میں راہ خدا پہ آئمہ معصومین کے راستے پہ رضا خدا اور رسول اور آئمہ معصومین کی رضا کے لیے سال میں 5 لاکھ خرچ کر دیتا ہوں، لیکن بغیر حساب کے دے رہا ہوں، اس 5 لاکھ کا ثواب ملے گا، لیکن میرے ذمے جو واجب خمس ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر میرے ذمے قضا نمازیں ہیں، میں قضا نمازیں نہیں پڑھ رہا، نماز تہجد روزانہ پڑھ رہا ہوں، تو قیامت کے دن اگر تہجد نہیں پڑھا تو مجھے نہیں روکا جائے گا، سوال نہیں ہوگا کیوں نہیں پڑھا تھی تہجد، لیکن جو قضا نمازیں تھی اگر وہ ادا نہیں کی تو روک لیا جائے گا۔
اسی طرح ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں اور یقیناً مومنین کرتے ہیں، اگر تھوڑا سا نیت بدل لی جائے، اس کا حساب کر کے، خمس کا حساب کر کے سہم سادات غریب سادات کو دیا جائے، سہم امام امور خیریہ پہ خرچ کیا جائے، آپ کا واجب فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، نیکی کا کام بھی ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج یہ ہے، اگر جو کوئی دیتا بھی ہے خمس، غریب چلا جائے کوئی سید، تو یہ ضرور حق بنتا ہے تحقیق کرو مستحق ہے یا نہیں ہے، تحقیق کر اس کو دو۔ اسی طرح اگر دوسرا ہے سہم امام دینا ہے تو اپنا ادا کرو، مدارس دینیہ ہے یا باقی امور خیریہ وہاں پر تو مجتہد کے وکیل تک پہنچاؤ یا وہاں تک پہنچاؤ۔ اب کہا جاتا ہے کسی کو دینا ہے تو غریب پیچھے پھر رہے ہیں لوگ، لے کر دینے کے لیے کوئی آتا نہیں، وہ پہلے دن لے کے آ کے دکھا مجھے جی تیرے پاس وکالت نامہ ہے یا نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، بات یہ ہے کہ وکالت نامہ دیکھنے کی ضرورت نہیں، مستحق کو دیکھنا واجب ہے، مستحق کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ میں نے نماز پڑھنی ہو تو پہلے کسی سے اجازت نہیں لیتا میں پڑھوں یا نہ پڑھوں، میں نے روزہ رکھنا ہے تو کسی سے اجازت نہیں لیتا رکھوں یا نہ رکھوں۔ جس طرح مالی عبادت خمس ہے، اسی طرح مالی عبادت زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ادائیگی کے وقت میں نہیں پوچھتا کہ اس کے پاس وکالت یا اجازت ہے یا نہیں ہے، زکوٰۃ بینک سے بھی کٹ رہی ہے تو دے رہے ہیں، ہر کسی کو دے رہے ہیں۔ جس طرح زکوٰۃ خود ادا کر سکتے ہو، نماز خود اپنی پڑھ سکتے ہو، روزہ خود رکھ سکتے ہو، حج ادا کرتے ہو، تو اس کے لیے مستحق کی پہچان ضروری ہے۔ اگر مستحق نظر آتا ہے تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مستحق کو آپ اپنا خمس ادا کر سکتے ہیں، یا آپ کو پتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر شرعی طور پہ خمس صحیح ادا ہو رہا ہے، وہاں پہ آپ اپنا خمس دے سکتے ہیں۔ لیکن خدا را، اور ہم یہ پھر خمس دینے کے لیے احسان سمجھتے ہیں کہ کسی سید کو دے رہے تو تب اس پہ احسان، اگر کسی مدرسے میں یا کسی اور امور خیر میں دے رہے ہیں تو ان پر احسان۔ بھائی کسی پہ احسان نہیں ہے، بلکہ جو قبول کر رہا ہے شکر کرو کہ آپ کے واجب فریضہ ادا ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے وہاں پہ دے دیا تو آپ سے وہ ساکت ہو گیا ہے آپ کا فرض اور آپ نے اس کو ادا کر دیا ہے۔ تو بہرحال ایام سیدہ میں ہمیں یہ بھی خیال کرنا ہے کہ ہم خود جناب سیدہ کا حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ خدا را ان امور پر بھی توجہ دو، اس لیے کہ میرا جو مال ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو پوچھا جائے گا دنیا میں، اور اس کا مال جب سامنے آئے گا تو کہے گا کہ صرف اکٹھا کرنے میں حریص تھا، خرچ کرنے میں بخیل تھا، چھوڑ کے دنیا سے جا رہا ہوں، اکٹھا میں نے کیا تھا، خرچ کیا نہیں، اب قیامت کو حساب میں دوں گا، فائدہ دوسرے اٹھائیں گے۔ تو اس وجہ سے یقیناً مال و دولت کمانا، اکٹھا کرنا بری بات نہیں، لیکن جن کے حقوق ہے وہ ادا نہ کرنا یہ غیر شرعی کام ہے۔ اور خداوند متعال ہم کو اپنے واجبات شرعی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔